بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے عثمان خان، جو انڈین سپر سٹار کرن جوہر کے ہم شکل ہیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ کس طرح سٹارٹ ہوا، کس طرح سوشل میڈیا میں یہ وائرل ہوئے، اور اس ٹائم جو پاکستانی میڈیا کے علاوہ یہ انٹرنیشنلی بھی ان کی ایک فین فالوئنگ جو ہے دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ سب کہانی پوچھیں گے عثمان خان سے، عثمان خان کی زبانی۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ عثمان بھائی، کس طرح یہ کوئی اتفاقاً ہوا آپ کی ہم شکل، یا پھر آپ نے بھی مریم نواز کی طرح کوئی سرجری وغیرہ کروائی؟ اچھا، بہت سے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ جواب ہے کہ میں نے کوئی سرجری نہیں کروائی۔ وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ میرا اسٹیٹکس کا کام ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی پروڈکٹس اپنے پہ ہی لگا کے کوئی سرجری وغیرہ کروائی ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے، یعنی سرجری کا کوئی سین نہیں ہے؟ کوئی سین نہیں ہے۔ میری اپنی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دی ہے۔ اچھا، تو عثمان بھی مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کی فین فالوئنگ دیکھی ہے ہم نے، کافی بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ کوئی خاص وجہ، کوئی آپ نے تصاویر وغیرہ کرن جوہر کی شیئر کی، کوئی اپنے ساتھ، کوئی یہ سین کیا، بیہائنڈ دا سین ہمیں سٹوری بتائیے گا۔ سوشل میڈیا پہ جو میری فالوئنگ ہے وہ میری اپنی وجہ سے ہے، نوٹ کہ کرن جوہر کی وجہ سے۔ ہاں جی، میرے اپنی چائنیز لینگویج کی وجہ سے ہے، ولاگس کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یہ جو کرن جوہر والی بات ہے، اس طرح ہوا کہ 2018 میں بہت سے میرے یونیورسٹی فیلوز جو تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کی شکل ملتی ہے، تو میں کہتا میں نے پتہ ہی نہیں کرن جوہر کون ہے، تو میں نے دیکھا، اس کو سرچ کیا، گریٹ پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر، تو میں نے کہا کہ ہاں تھوڑی بہت شکل تو ملتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں، ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ میری شکل آپ سے ملتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اتفاقاً کرن جوہر نے جو ہے وہ تصویر دیکھ لی اور اس کو ری ٹویٹ کیا اور کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کی اس ٹویٹ نے مجھے لاجواب کر دیا۔ تو یہ کہنے کی دیر تھی، آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ پاکستانی میڈیا نے، انڈین میڈیا نے بہت زیادہ انٹرویوز کیے اور نیوز آرٹیکلز لکھے میرے بارے میں۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ کرن جوہر کو بھی پتہ ہے کہ عثمان خان موجود ہے پاکستان میں۔ موجود ہے پاکستان میں، یعنی ہمارے پاس بھی عثمان خان جیسا ٹیلنٹ موجود ہے۔ اچھا عثمان بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی گلاسز کا سٹائل، آپ کے ہیئر سٹائل، کافی چیزیں سیم ہیں، حرکات و سکنات بھی سیم ہیں؟ نہیں، حرکات و سکنات، یہ بھی بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا۔ بالکل میری ڈفرینٹ ہیں، بالکل حرکات و سکنات ڈفرینٹ ہے، اور جس کی وجہ سے جو میری ایک پہچان ہے، کہ الگ پہچان ہے، اور یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ بھی میرا اپنا ہی ہے، نوٹ کہ اس سے میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا مجھے عثمان بھی بتائیے گا کہ جیسے ہی یہ آپ کی فین فالوئنگ اور یہ وائرل ہونا شروع ہوئے، تو کیا کوئی انڈیا سے، کوئی یہاں سے میسیج وغیرہ آئے، کوئی فلم کی، کوئی ڈرامہ کی آفر ہوئی آپ کو وہاں سے؟ میں نے کافی انٹرویوز دیے ہیں، انڈیا میں بھی دیے ہیں۔ انڈیا سے میرے خیال میں کوئی ایسے آفر نہیں آئی، کیونکہ وہ پاکستان اور انڈیا کا آج کل اتنی کولیبریشن نہیں ہو رہی۔ پاکستان سے آئی تھی، لیکن میں نے اس ٹائم کوئی کام نہیں کیا کہ میرا اس انڈسٹری میں کوئی لینا دین نہیں تھا، لیکن ابھی پھر دوبارہ آ رہی ہیں، فیوچر میں بھی کوئی آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کریں گے اس میں۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے چلیں وہ ایک ملکی تعلقات پہ ہمیں بیس پہ آ جاتے ہیں، تو کیا اگر واقعی آپ کو آفر آئی تو آپ یہاں سے جائیں گے انڈیا؟ نہیں، میرا انڈیا جانے کا کوئی بھی پروگرام نہیں۔ ایون میرے انڈیا میں اچھے دوست ہیں، انڈین سفارت خانے میں بھی اچھے دوست ہیں، یہاں پاکستان میں بھی ملتے رہتے ہیں، لیکن انڈیا جہاں اگر جائیں گے، انڈیا سیر کے لیے چلے جائیں گے، لیکن ایسے انڈین میڈیا کے اندر یا شوبز کے اندر۔ یعنی آپ نے کلیئر اینڈ کٹ میسیج دے دیا کہ میں بھائی وہاں پہ نہیں آتا ہوں؟ بالکل، اگر میں خود کوئی فلم پروڈیوس کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی خوشی کبھی غم پارٹ 2، تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے ہم کوئی لے لیں، لیکن پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں۔ اچھا عثمان بھی، کرن جوہر کی ایج آپ کو پتہ کیا ہے؟ مجھے 50 ابو ہو گئی آئی تھنک۔ 50 ابو، تو ہمیں اگر جوان کرن جوہر چاہیے تو ہم کہاں سے اس کو لائیں گے؟ دیکھیں، جوان، 26، تو کرن جوہر اتنا ہینڈسم نہیں تھا اپنی جوانی میں، وہ تو موٹا کوئی تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل بنائی ہے، پاکستانی ہے اور ہینڈسم بھی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ پاکستان میں ایک روایت ہے، جب بھی کوئی فیمس ہوتا ہے یا وائرل ہوتا ہے تو رشتوں والی آنٹی ان کو ضرور بلاتی ہیں، آپ کو کوئی ابھی تک آفر ہوئی یا بلایا انہوں نے؟ ہاں، جلد ہی انشاءاللہ جو ہے نا، ندا یاسر کے شو میں جائیں گے۔ آپ نے رشتوں والی آنٹی کا، ان کے شو میں جلد ہی جائیں گے، رابطہ تو ہے، لیکن ابھی ٹائم کی وجہ سے کوئی سین نہیں بن پا رہا۔ ہمارے ناظرین اب یہ سمجھیں کہ عثمان خان بھی اس شو سے واپس آئیں گے اور رشتہ یا ازدواج سے منسلک ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسے رشتہ نہیں ہے، ابھی کوئی پلان نہیں ہے میرا۔ ایون گھر والے بھی شور ڈالتے ہیں کہ کر لیں، لیکن ابھی میرا کوئی پلان نہیں شادی وادی کا۔ اچھا عثمان بھی، ایک چیز ہم نے دیکھی، جب بندہ فیمس ہوتا ہے، وائرل ہوتا ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز آئی ہے ابھی تک؟
الحمدللہ میں بہت ہمبل ہوں لوگوں کے ساتھ. لوگ یہ مجھے پسند کرتے ہیں اس چیز کو, اور یہ نہیں کہ کسی کو نہیں ملنا یا ایٹیٹیوڈ میں رہنا, کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ وغیرہ نہیں ہے. اور میرا شروع سے ہی عادت ہے, یہ ابھی سے نہیں, یہ تو نیوز چینل پہ 2018 سے چل رہا ہے, مارننگ شوز چل رہے ہیں, اور لیکن میں لوگوں کے ساتھ ہمبل سے پیش آتا ہوں, کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں رکھا ہوا. پاکستان کی میڈیا سے یا پاکستان کی فلم انڈسٹری سے, ڈرامہ انڈسٹری سے آپ کو کوئی آفر ہوئی ابھی تک؟ فلم انڈسٹری سے, ڈرامہ سے بھی آفر نہیں, میں نے کچھ ایڈز وغیرہ کیے ہوئے ہیں. آپ نے چائنیز زبان بھی آپ کو آتی ہے, ایمبیسیز کے ساتھ بھی آپ کے اچھے ریلیشنز ہیں, تو چائنیز زبان میں ہمیں کچھ سنائیے گا, کوئی حال حوال, کوئی ہمارے چینل کے لیے میسیج دینا چاہیں گی, یا کوئی سانگ ہمیں اچھا سا؟ سانگ بھی مجھے آتا ہے, لیکن سانگ میں سناؤں گا تو لوگ ہنسیں گے بھی. آپ کو سنانا پڑے گا. 你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的心也真，我的爱也真，月亮代表我的心. یہ بڑا اچھا اور چائنیز رومانٹک سانگ ہے, یہ جیسا چائنیز کے نصرت فتح علی خان نے گایا ہوا ہے. چائنیز نصرت فتح علی خان, ٹھیک ہے. عثمان بھائی ایک چیز اس کے اندر سے مجھے سمجھ آئی, آپ نے شاید ویلنٹائن ڈے کا ذکر کیا. نہیں, یہ اس میں آئی لو یو کا ذکر ہے, لو کا ذکر ہے, چاند کا ذکر ہے, پیار کا ذکر ہے, تو ویلنٹائن ڈے کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن جو سچویشن بتا رہے ہیں وہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہی ہے, اکثر لوگ اسی ویلنٹائن ڈے پہ ہی گاتے ہیں. عثمان بھائی ہمارے لیے کچھ چائنیز زبان میں کیمرہ مین کے لیے ہمارے لیے کوئی حال حوال پوچھنا ہو, کوئی میسیج دینا ہو, تو ہمیں ذرا. 你们现在在这个工作非常好，我希望你们这样一直支持中巴友谊。 شو ماشاء اللہ شی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنا کنٹینیو ورک کرتے رہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے آپ لوگ کام کرتے ہیں. ابھی آپ, میں نے پورا نہیں بولا تھا. انڈین فین فالوئنگ کیسی ہے آپ کی, ذرا وہاں پر کوئی آپ کی بڑھی یا کم ہوئی, کوئی تنقید کی یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, تنقید کس کی نہیں ہوتی, پرائم منسٹر تک کی تنقید ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو تنقید کو تو ہر جگہ ہوتی ہے, ہر بندے کے لیے ہوتی ہے, لیکن میں اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ ہی لیتا ہوں, ایز اے فن لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں کبھی کبھار غصہ آتا ہے, لوگ بہت پرسنل ہو جاتے ہیں, تو لیکن کوئی ایسا تنقید نہیں. انڈینز جو ہیں وہ فین فالوئنگ ہوگی, میں نے اتنا ان پہ نوٹس نہیں کیا انڈینز پہ. اچھا عثمان بھائی ہمیں بتائیے گا کہ کیا ابھی آپ کے آگے فیوچرز کے پلانس کیا ہیں؟ میں الحمدللہ میں اپنا بزنس ہی کر رہا ہوں استھیٹکس کا, اور استھیٹکس یہی ہے کہ میڈیکل کاسمیٹکس ہے. ابھی مریم نواز نے بھی جو لپ فلر کروائے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ میری پروڈکٹ کہیں اٹلی گئی ہو یا چین گئی ہو, مطلب چائنا سے, تو مریم نواز نے بھی ہو سکتا ہے یہ کاسمیٹکس والے لگائے ہو, تو میری یہ پروڈکٹ ہے, اسی کو میں بزنس کو آگے لے کے چل رہا ہوں. باقی ڈفرینٹ ایمبیسیز کے ساتھ جو کنسلٹنسیز ہیں اس کو ہی لے کے چلیں گے. ہاں اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ لوگوں کو فیم مل گیا, آپ اگر شوبز میں آ جائے تو اپنا کام چھوڑ دیں گے, اپنا کام جو ہے ہم جاری رکھیں گے. مریم نواز کو کوئی مزید مشورہ دیں خوبصورتی کے لیے؟ نہیں, انہوں نے اپنی بہت اچھی جو ہے نا آلریڈی مینٹین اپنے آپ کو کیا ہوا ہے, تو ان کو کوئی مشورہ نہیں ہے ان کے لیے. ان کا یہ مشورہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم صرف میری پروڈکٹ یوز کریں. آپ سچ ڈیٹیل سے بیس یہی کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میری پروڈکٹ یوز کریں, آپ کو جو ہے نا پیسے بھی بچت ہوگی, بہت زیادہ بچت ہو جائے گی, اور ریزلٹس بھی آپ کو اچھے ہی ملیں گے. اچھا عثمان بھائی مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ کو کس طرح کے فینز مل رہے ہیں, کس طرح کے لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, کس طرح آپ کو لوگوں کا ایک رویہ آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں, لوگ مجھے اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے جانتے ہیں, اپنے کام کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں. بزنس مین کمیونٹی, ڈپلومیٹ کمیونٹی, سیاستدان, سب جانتے ہیں مجھے. اب کرن جوہر کی وجہ سے اس کو میں نے آپ کو بتایا, میں اس کو ایز اے فن لیتا ہوں. کچھ لوگ مجھے سیلفیاں لیتے ہیں, ابھی شو کے بعد آپ بھی سیلفی مجھے پتہ ہے لیں گے, تو لوگ سیلفی سے لیتے ہیں, تو اچھا لگتا ہے, اس کو ایز اے فن لیتے ہیں, انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ ورسٹائل پرسن آپ کو میں نے دیکھا ہے, ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے, ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے. یہ چائنیز جو ایک کہتے ہیں نا, ہماری زبان میں کہتے ہیں چائنیز کا کیڑا کدھر سے آپ کے اندر آیا؟ دیکھیں, پاکستان اور چائنا کی جو تعلقات ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ چائنیز لوگ اردو سیکھ رہے ہیں, اور سی پیک پاکستان میں آ رہا ہے, بزنس اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, جاب اپرچونیٹیز, تو مجھے دل کیا کہ میں چائنیز سیکھوں. اور میں نے چائنیز میں 6 منتھ میں نے ٹاپ کیا پاکستان میں. ٹوٹل 1 سال میں نے چائنیز سیکھی ہے. الحمدللہ اب چائنیز کمیونٹی میں مجھے پاکستان میں 70% چائنیز کمیونٹی جانتی ہے. اور پھر میں نے جب چائنیز میں ولاگنگ شروع کی تو میرے ملینز آف فالوئنگ چائنیز سوشل میڈیا پہ, کیونکہ ان کا یوٹیوب, گوگل سب کچھ الگ ہے, تو وہاں پہ میری کافی فین فالوئنگ ہوئی. تو یہی تھا کہ بزنس کی وجہ سے ہم نے سیکھا, ایک برج ہے, اس لینگویج برج کو ہم نے ختم کیا.
عثمان بھائی اکثر ہم نے دیکھا جس سے بھی ہم ایک عام مینول پرسن سے بھی ہم پوچھتے ہیں یار آپ کو انڈیا میں کون سی ایکٹریس پسند ہے، کہتے ہیں کیٹرینہ کیف، ایشوریہ رائے، تو آپ کے پاس تو گولڈن اپرچونیٹی ہے، اس کو کیوں اویل نہیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اب مزے کی بات ہے، میں نے بھی ایک ڈوپل گینگر ایشوریہ رائے مل گئی ہے، مطلب لک لائک اس وہ بھی آج کل میری طرح وائرل ہوئی ہوئی ہے. میں نے اس کو کیا پاکستان میں اکٹھے ہی کچھ شو شروع کر دیتے ہیں. تو لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، پاک چین دوستی کے لیے؟ پاک چین دوستی کے لیے یہی کہیں گے کہ چائنا ہماری ہمیشہ سے مدد کرتا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی بہت مدد کی چائنا کی، اور یہ میوچل جو ہے نا بینیفٹس ہوتے ہیں، میوچل ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو پاکستان چین دوستی زندہ باد. چائنیز میں بول دوں گا چنگ بائی ہوئی ون سوے، چنگ بائی ہوئی ون سوے، یہ چائنیز میں میسیج دوں گا. اور پاکستانی کے لیے یہی میسیج ہے کہ اکانومی پاکستان کی خراب ہو چکی ہے، لوگوں کی بھی خراب ہو رہی ہے، لیکن خوش رہا کریں، ٹینشن نہ لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑیں، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے پاکستان کے بھی. جی ناظرین، یہ تھے عثمان خان. ہمارے پاس بھی پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ سے پاکستان میں ہر وہ چیز موجود ہے، لیکن بس انفارچونیٹلی ہمیں مواقع نہیں دیے جا رہے. ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.